مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو پردہ کراتا ہوں تو میری والدہ منع کرتی ہیں اور ناراض ہوتی ہیں, کیا کریں؟ والدہ کی نہ مانیں, ان کو ناراض ہونے دیں. اماں سے کہیں کہ اماں میں آپ کے بھی حقوق کیوں ادا کر رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے, اگر میں اللہ کا نہیں بنا تو پھر آپ کا بھی نہیں بنوں گا, تو آپ کو بھی نقصان ہوگا, تو اس لیے اللہ کا حکم ہے پردہ, تو مجھے بیوی کو پردہ کرانے دو. تو اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جو والدین اپنے بچوں کو دیندار نہیں بناتے نا, وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ پھر بچہ ماں کا بھی حق بعد میں ادا نہیں کرتا, وہ بھی کلچر کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے نا, تو کلچر تو تبدیل ہو رہا ہے بہت تیزی سے, تو بچے کو دیندار بنانے میں ماں باپ کا اپنا فائدہ ہے, وہ آپ کی بھی مانے گا. اب ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے کو اتنا مولوی بناؤ یا اتنا مسلمان بناؤ کہ بس یہ ہمارا فرما بردار بن جائے, اتنا نہیں بناؤ کہ پورا ہی نیک ہی بن جائے. تو بھائی اللہ کی مانے گا تو پھر وہ پوری باتوں میں مانے گا, نہیں مانے گا تو وہ کسی میں بھی نہیں مانے گا. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون نے بچہ بھیجا کہ یہ شرارتی ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, اس کو تھوڑا بیانات کریں. وہ وہیں رہ گیا, تو وہ اتنا نیک بن گیا کہ وہ جونپور کا قاضی بن گیا. وہ اس پہ مسالہ زیادہ لگ گیا, داڑھی بھی رکھ لی اس نے, ماں باپ کی خدمت تو بہت شروع کر دی اس نے, لیکن نمازیں بھی شروع کر دیں, داڑھی رکھ لی اس نے. تو اس کے والدین حضرت کے پاس آئے, ہم نے اس کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا, ملا بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, یہ تو پورا ہی ملا ہی بن گیا. تو حضرت نے فرمایا بھائی جہاں اسلام میں یہ حکم ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو, وہیں داڑھی رکھنا بھی اسلام میں حکم ہے, تو یا تو پورا بنے گا یا بالکل بھی نہیں بنے گا. صحیح ہے نا؟ پتہ نہیں کیا داڑھی سے نفرت ہو جاتی ہے والدین کو. مفتی صاحب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ شادی بیاہ کی تقریب میں مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے, تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم مولوی کسی حال میں تو ہمیں جینے دو. مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ والدین کی نہ مانیں اس معاملے میں. یہ ساری جو انگریز تباہ ہوئے ہیں نا, یہ سب معاشرے کو, کلچر کو فالو کر کر کے ہوئے ہیں. پہلے مخلوط ماحول آیا, پھر زنا بھی ہو گیا, پھر جناب وہ سارا سیٹ اپ ان کا برباد ہو گیا, کپڑے بھی اتر گئے, ان عورتیں آدھے آدھے لباس, تو یہ بے حیائی تو پھیل رہی ہے. اب تو مائیں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہماری بیٹیاں پورے کپڑے پہنیں, بہت گھوڑوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. باپ چاہتے ہیں میری بیٹی پراپر ڈریس پہنے, فل آستین ہو, ماں چاہتی ہیں سلیو لیس ہو. بعض جگہ الٹا ہے کہ باپ چاہ رہے کہ سلیو لیس پہنے, ماڈرن بنانا چاہتا ہوں, ماں چاہتی ہے کہ پورے کپڑے پہنے. تو یہ بڑے پھڈے چل رہے ہیں آج کل گھروں میں, تو کپڑے پورے ہی پہنے گی. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مکس گیدرنگ جائز نہیں ہے, ماں باپ کی نہیں مانو اس معاملے میں, ان سے لڑو نہیں, بس بولو یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بولو گے تو کہیں گے ہمارا بیٹا ماشاء اللہ ماڈرن ہے. امی کو بتا دو, موم موم کہتے ہیں نا, موم 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 زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا. موم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, آئی ول نیور گو ان دس میٹنگ, ان دس ویڈنگ. جب آپ اس طرح بولو گے نا, اماں بولے گی اب تو کچھ بھی کر لے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, صحیح ہے نا, تو پڑھا لکھا آدمی بن گیا ہے, بس انگلش میں بولا کر کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اصل میں آپ دیسی زبان استعمال کرو, یہ حرام ہے, وہ پتہ ہے کیا بول رہا ہوگا. امی اسلام میں مخلوط دینی ماحول حرام ہے, جہنم میں جانا پڑے گا, گناہ کبیرہ ہے. اس طرح کی زبان جب آپ استعمال کر رہے ہو تو امی کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ تو پرانے زمانے کا آدمی ہے, تو انگلش میں بولو اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام ٹو ڈو دس, آئی ول نیور گو ان دس ویڈنگ, اور اٹ از ویری ڈینجرس فار آور کلچر. صحیح ہے نا؟ یہ فی الحال اتنی آ رہی ہے, مجھے سوچ کے بتاؤں گا میں, ایسا نہ ہو میں خود ہی بگڑ جاؤں. مفتی صاحب میں نے ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کیا تھا, قربانی تو ہو گئی لیکن جانور ذبح کرنا بھی قربانی میں عبادت ہے, پاک ہو کے کرنا چاہیے. بہرحال قربانی ہو گئی ہے. اچھا بھائی جلدی سے, عالم کی تنخواہ پر روشنی ڈالیں, کتنی ہونی چاہیے؟ متولی مسجد کے خطیب کو کتنی تنخواہ اور کیسا گھر دے؟ کل ایک مولوی صاحب کا گھر گرا جس میں مولوی صاحب کے 5 بچے اور بیوی مر گئی. یہ اللہ مسجد کمیٹی والوں کو ہدایت دے, امام کو ایسی گندی حالت میں رکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ. میں کہتا ہوں جس اسٹینڈرڈ کی کا علاقہ ہے نا, اس علاقے میں آپ دیکھو درمیانے درجے کا گھر کس کا ہے, تو کم از کم اتنے لیول کا گھر امام صاحب کو بولو نا دینا چاہیے. دیکھو کمپنی اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے تنخواہیں دیتی ہے,
کمپنی ملازمین کا اسٹینڈرڈ نہیں دیکھتی ہے. ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسی عہدے پر ہوں گے تو تنخواہ زیادہ ہوگی, اور ایک چھوٹی کمپنی میں ہوں گے تو اسی. تو جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے امام کا گھر ہونا چاہیے, اور اسی میں دیکھ لو کہ متوسط درجے کی تنخواہ کتنی ہے لوگوں کی. بھائی اس علاقے میں, جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے میں بعض لوگوں کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہوگی, مالدار کہلاتے ہوں گے, بعض کی 1 لاکھ روپے ہوگی, بعض کی 50,000 روپے ہوگی. تو ریشو نکالو کہ یار نارمل لوگوں کی تنخواہیں یہاں 50,000 1 لاکھ تو ہوتی ہیں, تو امام کی تنخواہ بھی کتنی ہونی چاہیے پھر؟ ارے کیا ہو گیا بولو نا, پھر اتنی ہونی چاہیے. جس علاقے میں مسجد ہے اسی کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے. متوسط طلب مشکل ہو رہا ہے, سمجھنے میں آ رہی ہے, درمیانے درجے کی تنخواہ اس, ورنہ تو آپ طے نہیں کر سکتے نا. تو گھر بھی ایسا ہونا چاہیے اور اس کی ایک تنخواہ بھی درمیانے درجے کی ہونی چاہیے. اور پھر امام کے سلیکشن میں بھی آپ بے شک دیر لگا دو, امام خاندانی رکھو, وہ موروثی چل رہا ہے سیٹ اپ سارا, جس نے جہاں قبضہ کر کے مسجد بنا لی بس وہ کیا ہے, وہ اس کی ہے. اس میں میں جانتا ہوں ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے, بعض لوگوں نے انلیگل جگہوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا, غیر قانونی جگہوں پہ. تو امام کی سلیکشن کا طریقہ کہ محلے والے مسجد بنائیں اور بڑے بڑے مدرسوں میں رابطہ کریں کہ آپ ہمیں کوالیفائڈ امام دیں, کیونکہ مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے علماء کا, عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ہمیں کوالیفائڈ امام چاہیے جو عالم بھی ہو, یہ صفات ہوں, تو مدرسے والے سلیکشن کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ عام آدمی سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو بیچارہ فارغ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا علم دین کا, اس کو کیا پتا کہ یہ عالم ہے, مفتی ہے, یا فارغ ہے بالکل, یا روحانی بابا تو نہیں ہے. تو روحانی ٹوپی ڈرامے اس فیلڈ میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. پھر تو امام کی سلیکشن مدرسوں کے حوالے کی جائے. پھر ٹھیک ہے آپ کمیٹی بیٹھ کے خود بھی کہ مدرسوں نے 4-6 امام بھیج دیے, تو اس میں آپ کو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو امام بنا لیں, بھئی یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے, یا یہ بولنے کا انداز اس کا اچھا ہے, یا یہ کہ یہ نیک زیادہ ہے, یا قرات اس کی اچھی ہے. تو 5-6 امام مدارس والے آپ کو دیں گے, ان میں سے آپ نے ایک کو محلے والوں نے سلیکٹ, کچھ محلے والوں کی رضا بھی ہونی چاہیے نا. اس طرح سے اماموں کا سلیکشن ہونا چاہیے. پھر اس کی تنخواہ خاندانی ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی کمیٹی والے کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں اس کو تنخواہ بڑھاتے ہوئے اتنا رو رہے ہوتے ہیں جیسے غربت سے مر جائیں گے یہ. تم تو ویسے ہی چندہ کر کے تنخواہ دے رہے ہو, تو ذرا کھلا ہاتھ رکھو, اچھا کھا لے گا, بچوں کو اچھا پڑھا لے گا. اماموں کی تنخواہیں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا سکیں, اس قابل نہیں ہوتی. بس میرا خیال ہے بارش کے مزے بھی لینے چاہیے نا, بارش بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے خاندانی. حقیقت ہے کہ میں یہ مسائل چھوڑ رہا ہوں, میرا بارش میں نہانے کا دل چاہ رہا ہے, صحیح بتا دوں.